تو یہ یاد رکھیے گا، یہ مقتدر اشرافیہ، یہ قانونی اشرافیہ اور یہ مالی اشرافیہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر فیصلہ کیوں دیا؟ بھائی مجبوری ہے۔ دستور پاکستان کی دفعہ 251 جو ہے وہ واضح ہے، اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ دستور پاکستان کی وجہ جو دفعہ 251 ہے اس کی 3 جو ہیں وہ شقیں ہیں۔ اگر آپ پہلی شق جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں کہا ہے کہ 15 سال کے اندر اندر اردو جو ہے وہ سرکاری زبان کے طور پہ لاگو کر دی جائے گی، اور یہ 15 سال پورے ہوئے، یہ 1988 میں 15 سال پورے ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ فاحش، یہ سب سے زیادہ بدترین قسم کی دستور پاکستان کے ساتھ ایک مذاق ہے جو کہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ توہین عدالت کی جو ہے نا درخواست وہ دائر کی جائے، اور عدالت کو یہ احساس دلایا جائے کہ اصل توہین عدالت جناب یہ ہو رہی ہے کہ 251 کی شق اور آپ کا 2015 کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، مقتدر اشرافیہ، قانونی اشرافیہ اور مالی اشرافیہ، تو پھر ہم کیوں قانونی اشرافیہ کے پاس جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں اور ہم انارکی کی طرف جا نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں جیسے تیسے رہ کے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے نئی راہ اور آگے بڑھنے کی راہ جو ہے وہ تلاش کریں۔